نہ پوچھو زمانے سے کہ ہماری کیا کہانی ہے، نہ پوچھو زمانے سے کہ ہماری کیا کہانی ہے، ہماری پہچان تو یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہماری پہچان تو یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ دوستو، کانٹوں میں بھی پھول کھلائیں گے، کانٹوں میں بھی پھول کھلائیں گے، ہم بھارت کو سورگ بنائیں گے، ہم بھارت کو سورگ بنائیں گے۔ آؤ سب کو گلے لگا لیں، ہم آزادی کی خوشی اس طرح منائیں گے، ہم آزادی کی خوشی اس طرح منائیں گے۔ بھارت دیش کی قربانی جب ہم سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے، پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے۔ اس بھیڑ میں کھو گئی ہے انسانیت کہ لگتا ہے ڈھونڈنے میں زمانے لگیں گے، لگتا ہے ڈھونڈنے میں زمانے لگیں گے۔ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغ المؤمن بجهل مرتين. محترم معزز قابل قدر سامعین کرام اور ماہر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں کے تمام طلبہ اعظام اور اساتذہ کرام، آج ہم لوگ 26 جنوری کا یہ خوبصورت پروگرام منا رہے ہیں۔ آپ حضرات کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پروجوں نے اور مسلمانوں کا جو کریم طبقہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا اعلیٰ اور بالا طبقہ ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ علماء کرام کہتے ہیں، اس کی اتنی قربانیاں ہیں، اتنا ان لوگوں نے خون بہایا ہے جتنا کسی نے پسینہ بھی نہیں بہایا۔ دوستو بزرگوں، ملک کی قربانی جب ہم سنانے لگیں گے، بھارت دیش کی قربانی جب ہم سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے، پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے۔ اور اس بھیڑ میں کھو گئی ہے آج انسانیت کہ لگتا ہے ڈھونڈنے میں زمانے لگیں گے، لگتا ہے ڈھونڈنے میں زمانے لگیں گے۔ تو دوستو بزرگوں، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پروجوں نے یہ بھارت دیش کو سونے کی چڑیا بنایا تھا۔ ہندوستان کے اندر کچھ مسلمان عرب سے آئے تھے، یہاں جب اتیاچار کیا جا رہا تھا، لوگوں کو ستایا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، تو اس عدل و انصاف کو انہوں نے دلایا، اور اسلام جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام خود ایک اسلام کے علم بردار تھے۔ بھارت کی اس دھرتی پر جو اکھنڈ بھارت شری لنکا ہے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور وہ عرب کا شہر جدہ کے اندر دادی حوا علیہ السلام تشریف لائی، تو یہاں سے تو اسلام کا رشتہ پرانا ہے۔ البتہ الگ بات ہے کہ الگ الگ بھاشا میں اسلام کو الگ الگ ناموں سے جانا گیا، الگ الگ ناموں سے یاد کیا گیا۔ تو دوستو بزرگوں، انہوں نے اسلام کا تعارف کرایا، یہاں کے دیش واسیوں کو ظلم و ستم سے نجات دلایا۔ تو یہاں کے دیش واسیوں نے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی محبت اور عقیدت میں مورتیاں بنا دی تھی، ان کو مان سمان دینے لگے، حتیٰ کہ پوجنے لگے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایشور کی ہی پوجا ہونی چاہیے، اس کی عبادت ہونی چاہیے، لیکن مان سمان میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے تھے عزت و تکریم میں۔ تو دوستو بزرگوں، یہاں 1000 سال مسلمانوں نے امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، پیس فل حکومت کی،
اور پیار محبت کا سندیش دیتے رہے. تاج محل بنایا, لال قلعہ بنایا, قطب مینار بنایا, اور طرح طرح کی جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں لکھنؤ کے اندر, بھول بھلیا ہے اور جامع مسجد, اور طرح طرح کا جو آج سیاحوں کا ایک ریور آپ کو نظر آئے گا, سیاحوں کی ایک جماعت آپ کو گھومتی ہوئی فوٹو لیتی ہوئی نظر آئے گی. یہ سب کس کی دین ہے؟ ہمارے آبا و اجداد مسلمانوں کی دین ہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں انگریز مسلط ہوا اور کچھ اپنے آستین کے ساتھ جو منافقین کے سردار میر جعفر, میر صادق اور ان جیسے کمینوں اور دیوسوں کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے 1799 میں, یہ کہتے ہوئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. شیر بن کر کے ایک دن زندہ رہنا یہ ہمارے نزدیک بہتر ہے کہ ہم گیدڑ بن کر کے چاپلوسی کرتے رہیں, انگریز کی غلامی کرتے رہیں. تو حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ 1799 میں شہید ہو گئے. جنگ آزادی کی شروعات ان کے والد حضرت حیدر انہوں نے شروع کی تھی, اور اس سے پہلے آپ دیکھیں تو بہت سارے علماء کرام کے فتاوے, رشمی تحریک اور بہت ساری چیز آپ کو آزادی کے بارے میں نظر آئے گی جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہندوستان آزاد ہوا ہے. لیکن ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے 1857 میں جنگ آزادی شروع ہوئی, یہ غلط فہمی ہے. اس سے 100 سال پہلے حضرت ٹیپو سلطان کے آباء و اجداد اور حضرت ٹیپو سلطان خود اور ان زمانے کے جو حکمراں تھے اور بادشاہ تھے, ان لوگوں نے انگریز کے خلاف جنگ شروع کر دی تھی. تو آخر ایک انگریز یہاں کے ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ مسلمان 1000 سال تمہارے اوپر حکومت کرتے رہے, لیکن تمہوں نے مسلمان کے خلاف بغاوت نہیں کی, مسلمانوں کو یہاں سے بھگانے کی کوشش نہیں کی, مسلمانوں سے حکومت چھیننے کی کوشش نہیں کی, اور ہم کو تو 200 سال بھی نہیں ہوئے لیکن تم لوگ ہمارے خلاف بغاوت کر دیے, یہاں سے ہم کو بھگانے کی کوشش کر دیے. آخر کیا وجہ ہے؟ تو وہ بھارت واشی جو یہاں کا ایک ناگرک تھا وہ جواب دیتا ہے کہ مسلمانوں نے بھارت دیش کو سونے کی چڑیا بنا دیا, جس کے لالچ میں تم یہاں آ گئے, یہاں سے مال چرا چرا کر کے ڈکیتی ڈال کر کے تم یہاں سے لے جانے لگے اور امریکہ لندن کو سجانے لگے. دوستو بزرگوں, یہاں جو مسلمان حکومت کیے تو اپنے گھر کو جس طریقے سے آدمی سجاتا ہے, ٹائلس لگاتا ہے, ماربل لگاتا ہے, کمکمے لگاتا ہے اور طرح طرح سے ڈیکوریشن کرتا ہے, موم بتیاں لگاتا ہے, اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھارت کو سونے کی چڑیا بنایا, تاج محل بنایا, لال قلعہ بنایا, قطب مینار بنایا, اور طرح طرح کی چیزیں جو آج سیاح کے لیے گھومنے کی ایک بہترین جگہ بنی ہوئی ہے اور آثار قدیمہ آپ دیکھیں وہ سب مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہیں. تو دوستو بزرگوں, مسلمانوں نے اس کو اپنا وطن بنایا تھا, ہندو مسلمان نے پریم اور شانتی کا ماحول بنایا تھا, ہر ایک کو خوشی خوشی رہنے کا حق دیا تھا, کسی طریقے سے کوئی اتیاچار بھرشٹاچار والا ماحول نہیں تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل اجلے انگریز تو نہیں ہے, وہ تو چلے گئے, لیکن اس کے چمچے اور اس کی نجائز اولادیں ہمارے بھارت دیش کو لوٹ رہی ہے اور ہمارے بھارت دیش کو تباہ و برباد کر دینا چاہتی ہے. تو آج کے اس شبھ اوسر پر میں تمام ہندو مسلم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں ہم لوگ پریم کے ساتھ رہیں, شانتی کے ساتھ رہیں, پیار محبت کے ساتھ رہیں. اگر ہم لوگ آپس میں بٹ گئے, آپس میں ہم لوگ لڑتے رہے تو پھر وہ کالے انگریز کا تسلط ہو جائے گا اور پھر اسی طریقے سے یہ لوگ اتیاچار کریں گے اور بھارت واشی کے خلاف طرح طرح کے کالے قانون بنائیں گے جس طریقے سے انگریز بنایا کرتا تھا. تو دوستو بزرگوں, حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا, حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلمان کا چھوٹ جائے گا, اگر یہ ساتھ ہندو مسلمان کا چھوٹ جائے گا.
دعا کیجئے کہ یہ پیار کے رشتے سدا رہے قائم. یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا. لہذا ہم تمام ہندو مسلم لوگ مل کر کے اس بھارت دیش کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں, اس کو پھر سے سونے کی چڑیا بنائے اور اس کو وشو گرو بنانے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ ہمارا بھارت دیش ترقی کرے گا, انتی کی راہ پر گامزن رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی محنت کو قبول فرمائے اور ہمارے آباء و اجداد علماء کرام جتنے بھی اس بھارت دیش کی قربانی کے لیے شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی شہادت کو قبول فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کی قربانیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ایک اچھا دیش واسی اور بھارت کا ناگرک بنائے, عالم دین بنائے, دین کا دائی, دین کا شہدائی بنائے. سن رہے تھے حضرت مولانا مفتی ابو سفیان ندوی شدرویجی صاحب سے بہت ہی قیمتی باتیں بتا رہے تھے. اب یہاں پر پروگرام کو ختم کیا جا رہا ہے. Please like, subscribe and share. Thanks, Jazakallah.